السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ عورتوں کو اعتکاف کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا شرائط ہیں، اور عورتوں کے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے، عورتیں اعتکاف کی نیت کیسے کریں گی، مکمل طریقہ آج ہم اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ میری ویڈیو خاص ان بہنوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں اور انہوں نے نیت کر لی ہے کہ وہ آخری عشرے کے مسنون اعتکاف میں بیٹھیں گی۔ تو میری اپنی تمام اسلامی بہنوں سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جو مسائل ہیں ان کو غور سے سنیں اور ان کو پوری توجہ کے ساتھ سن کر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس بات پر کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو مسنون اعتکاف ہوتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے۔ تو اس حوالے سے احادیث کی کتابوں میں بہت ساری احادیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کیا اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ اور یہ اجر و ثواب صرف اور صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بخاص مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی اسلامی بہن اعتکاف کرتی ہے تو اسے بھی اللہ رب العزت یہ ثواب عطا فرمائیں گے اور اس اسلامی بہن کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ اعتکاف، عورت کے اعتکاف کے لیے کیا کیا چیزیں شرط ہیں، اس میں سے ایک پہلی چیز، عورت جو ہے اگر شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے لیں، پھر اس کے بعد اعتکاف میں بیٹھیں۔ اگر شادی شدہ عورت اعتکاف میں بیٹھتی ہیں اور اپنے شوہر سے اجازت نہیں لیتی ہیں تو اس سلسلے میں ان کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ یہ گناہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف، عورتوں کے اعتکاف کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ حیض و نفاس سے ہوں گی تو کیا ہے، ان کا اعتکاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسنون اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ لہذا حیض و نفاس کی حالت میں چونکہ روزہ نہیں رکھا جاتا، روزہ نہ رکھنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، جب روزہ نہیں ہوگا تو ان کا اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنی تمام اسلامی بہنوں سے یہ درخواست و گزارش کروں گا کہ میری اسلامی بہنیں وہ غور کریں کہ ان کی ڈیٹ اور ایام مخصوص یعنی حیض کے دن یا ماہواری کے دن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دوران تو نہیں آ رہے۔ اگر ان کے ڈیٹ اور ایام حیض یا ماہواری کے دن آخری عشرے میں آ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اعتکاف نہ کریں۔ اگر وہ اعتکاف کرتی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں جس دن اعتکاف، مسنون اعتکاف کے آخری عشرے کے 10 دنوں میں جس دن بھی ان کو حیض آ جائے گا تو پھر ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ جب اعتکاف ختم ہو جائے گا تو انہیں اسی ایک دن کے اعتکاف کی قضا لازم ہوگی جس دن ان کو حیض آیا تھا، اور یہ قضا ان کو عید کے بعد کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے دوسری چیز ہے، کیا اعتکاف بالغ عورتیں یا شادی شدہ ہی عورتیں کر سکتی ہیں یا کنواری بھی کر سکتی ہیں؟ جیسے کہ عوام میں یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ عورتیں جو ہیں شادی شدہ ہیں تب ہی وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، کنواری اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ عورتیں چاہے وہ شادی شدہ ہوں، چاہے وہ کنواری ہوں، بالغ ہوں یا نابالغ سمجھدار ہوں، وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ کنواری بچیاں، کنواری بہنیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے خواتین اپنے گھر میں جو نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہے اسی جگہ میں اعتکاف کی نیت سے 20ویں رمضان کو افطار سے پہلے بیٹھ جائیں۔ اور نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔
کہ میں اعتکاف کرتی ہوں، میں مسنون اعتکاف کرتی ہوں، اتنا کہہ لے کافی ہے۔ لیکن اگر وہ زبان سے کہنا چاہیں اور عربی میں نیت کرنا چاہیں تو یہ نیت کریں، بسم اللہ توکلت و نویت سنت الاعتکاف۔ گھر کی جو مسجد ہے، یعنی جہاں پر خواتین نماز پڑھتی ہیں، اسلامی بہنیں کے گھروں میں وہ خاص جگہ جہاں پر نماز وہ پڑھتی ہیں، یا ایسی خاص جگہ نہیں ہے گھر میں، وہ جہاں چاہتی ہیں پڑھ لیتی ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں اپنے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے گھر کا کوئی گوشہ، کمرے کا کوئی کمرہ یا کوئی بھی ایسا حصہ متعین فکس کر لیں جو نماز کے لیے ہو، اور وہاں پر وہ اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے 20ویں رمضان کو آج افطار سے پہلے بیٹھ جائیں، اور وہاں سے بغیر شرعی ضرورت کے نہ نکلیں۔ پاخانہ پیشاب کے لیے، وضو کے لیے نکل سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ گھر کے کام کاج ہیں، صفائی ستھرائی ہے، بچوں کے کپڑے دھونا ہے، واشنگ مشین لگانا ہے یا پریس کرنا ہے، ان تمام کاموں کے لیے وہ نہیں نکلیں گی۔ اگر وہ نکلتی ہیں تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعتکاف کی جگہ پر رہتے ہوئے وہ گھر کے کام جو کر سکتی ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے، وہ اعتکاف کی حالت میں کر سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا اور ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مثلا افطاری کاٹنا ہے، سبزی کاٹنا ہے، تو کاٹ کے وہاں پر اپنی جگہ پر کاٹ کے بچوں کو دے دی جائے، بچے بنا لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر اسلامی بہنیں جو اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتی ہیں، وہ اعتکاف کی حالت میں دوسرے روم میں یا ہال میں یا گھر کے کسی اور حصے میں افطار کرنے کے لیے یا سحری کرنے کے لیے نہیں جا سکتی۔ اگر وہ گئیں تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے، بلکہ بہتر ہے کہ جو اسلامی بہن اعتکاف میں بیٹھی ہیں وہاں پر گھر کے تمام افراد آ جائیں اور افطاری کا دسترخوان لگ جائے، وہاں پر سب لوگ افطاری کر لیں، یہ کیا ہے، بہتر شکل ہے۔ اسی طریقے سے سحری کرنا ہے تو سحری کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھی ہوئی اسلامی بہن نہیں جائے گی، بلکہ اور گھر کے افراد اس کے پاس آ کر سحری کھائیں، یہ انتظام ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ جو مسئلے تھے وہ اعتکاف سے متعلق تھے۔ آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ لیں، تاکہ جلد بر وقت آپ کو مسائل سے واقفیت ہو جائے اور آپ سنت اعتکاف کو اچھی طریقے سے ادا کر سکیں۔